السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں انتظار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں انتظار حسین آفیشیل۔ دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحیح سلامت رکھے۔ آج کی ویڈیو ٹائٹل دیکھ کر کے اور تھمبنیل دیکھ کر کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو ہماری مفتی سلمان اظہری کے بیان پر ہے، جو کہ فلسطین پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی اچھی اور معلوماتی ویڈیو ہے دوستوں، مکمل اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اور اس ویڈیو کا ریئیکشن میں نے جس چینل سے لیا ہے اس کا نام ہے برکاتی نیٹ ورک۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا، آپ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو بغیر دیری کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ میرے عزیزو، آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں۔ آج فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا 6 ماہ کے سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں۔ ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ کبھی کبھار چھوٹی سی کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے بچوں کو ایک دن میں دفن کر دیا۔ 80 میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ ان فلسطینیوں کو لاکھوں سلام، ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو ہم تو دعا یہی کرتے ہیں، ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم تو ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے، وہ اپنے 10 بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھیٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک ساری مصیبتیں دیکھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کے گھر اڑا دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، راکھ میں بدل دیے گئے، اور نیوز اینکر یہ دجالی میڈیا وہاں جا کر کے ان کے زخموں کو کھرید کر کے پوچھتا ہے تمہارا مال کیسے آئے گا، تمہارا گھر کیسے چلا گیا، لیکن ان حالات میں بھی وہ مسکرا کر کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا، پھر اللہ ہے اور اللہ دے گا۔ بے شک بالکل ان کے ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے، لیکن میرے عزیزو پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس مسئلے نے آج ایک اتحاد کی فضا قائم کی ہے۔ اگر ہمارے درمیان آج بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر میرے عزیزو شاعر نے سچ کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو۔ آج کے حالات تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے، کب تم بدلو گے؟ لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا۔ میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی، ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے، یہ دین غالب آئے گا۔ تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو، کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا، تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں، ان کو یہ میں کہتا ہوں، ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ دین غالب آئے گا۔ چاند پر بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اگر امت مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوان شباب میں داخل ہوئے ہیں، ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے، ان طوفانوں سے گھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اپنا مسلک و مذہب بدلنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے ارد گرد حق کے لیے لڑ رہی ہوگی. حضور نے فرمایا قیامت تک لڑتی رہے گی، لیکن ساتھ میں ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بگڑے گا، حضور نے فرمایا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے، بچے مر گئے، چھوٹے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ نکل گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کی تڑپتی ہوئی لاش ہے، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. سب تو بگڑ گیا، مال بھی گیا، دکان بھی گئی، تجارت بھی گیا، گھر بھی گئے، اولاد بھی، رشتہ دار بھی، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں بگڑے گا. میرے عزیزو یاد رکھو میرے آقا کا فرمان حق ہے. کچھ نہیں بگڑے گا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام اسباب جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بگڑ گیا، بگڑا تو اس کا ہے جس کا ایمان بگڑ گیا. ایمان جس کا گیا اس کا سب بگڑ گیا. اور ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے آج، ارے رات کو سوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ایک دل دہلا دینے والی بات میں بتاتا ہوں. مصر کی سرزمین سے لوگ پانی کے بوتلیں اور ڈبے اٹھا اٹھا کر کے بارڈر پر جا رہے ہیں، لیکن فلسطین غزہ کے وہ مسلمان کہتے ہیں اپنا پانی تم رکھو، اللہ کریم ہمارے لیے کہیں سے اپنی ہی زمین سے پانی عطا کرے گا. ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے وقت کا بڑا فرعون روز الٹیمیٹم دیتا ہے 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرو، نکل جاؤ، گھر خالی کرو. کیسا ایمان ہے تمہارا کہ آنے والی بڑی بڑی میزائلوں کا اپنے سینے سے مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کل سے ہم یہی تھے، آج بھی یہی ہیں اور یہی رہیں گے اور اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے. یہ جو استقامت ہے اسی کو میرے آقا نے فرمایا دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. ایمان اگر مضبوط ہے تو کچھ نہیں بگڑا ہے. ارے 6 سال کی بچی، 6 سال کی بچیاں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان کے محلوں میں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اپنے اپنے ہاتھوں میں مہندی سے اپنا نام لکھ رہی ہیں ہنسی خوشی. پوچھا ان سے کہ نام لکھنے کا ٹرینڈ کیوں چلا ہے ابھی جنگ کے حالات میں مہندی سے؟ کہتی ہیں کل کو اگر ہم اڑ گئے، چہرہ نہیں ملا، جسم نہیں ملا، ہاتھ اگر بچا ہوا ہو تو نام دیکھ کر ہمارے ماں باپ پہچان تو سکے. شہادت کا یہ جذبہ، شہادت کا یہ جذبہ 6 سال کے بچوں میں اگر آیا ہے یقیناً ان کے سینوں میں ایمان موجود ہے، بالکل ایمان موجود ہے. میرے عزیزو ذرا اپنے حالات پر ذرا توجہ کرو. مولا کریم نے ہمیں کس چیز کی کمی دی ہے؟ کون سی چیز کم آئی ہمارے گھر میں؟ ہم تو مرغن غذائیں روز کھاتے ہیں. آج ہمارے پاس ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہم عیاشیوں کے اڈوں پر پوری رات گزارتے ہیں. ہمارے شہر آج جس گلی سے گزر جائیں صبح کی اذان تک یہاں گپیں لگاتے ہوئے کھڑے رہے. اے میرے عزیزو حالات تو ہمارے ایسے ہیں کہ کھا کھا کر کے چربیاں چڑھ گئیں. ہمیں ان کا کیا احساس ہو پائے گا؟ ان کا کیا احساس ہو پائے گا جن کے ہاں پانی سے زیادہ خون دیکھا جاتا ہے، جن کے ہاں زندوں کو پکڑنے کے لیے نہیں، اب مردوں کو پکڑنے کے لیے لوگ بھی نہیں ہیں. عزیزان گرامی وقار، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ پورا دن انتظار کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے. پرسان حال ان سب حالات کے باوجود میں نے ایک بچے کو بھی وہاں سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ہم پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم کو یہاں سے نکال لو، مدد کرو، کوئی آؤ. نہیں، وہ سب صرف اتنا ہی کہتے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اللہ کے پاس جا کر کہیں گے، یہ سارے معاملات ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے. یہ ہے ایمان، یہ ہے استقامت. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ان کے لیے اتنی ہی بڑی دولت کافی ہے. آخر میں اتنا کہوں گا، اسرائیل کے کتے اور ظالم مل کر اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے راکھ کر دیں، تب بھی ہم کہیں گے فتح تو بیت المقدس کی ہی ہے. بالکل صحیح بات. فتح تو ان مظلوموں کی ہے جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر بھی وہ ڈٹے رہ گئے. تمہارے پاس تو پیٹروٹ میزائل،
बड़े बड़े तुम्हारे पास तोप, बहुत सारी चीजें होकर बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, न जाने कितनी जगहों पर तुमने बमबारियां की हैं। मुझे हैरत होती है, पूरी दुनिया आज भी खामोश तमाशाई है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है। और जब जुल्म अपने उरूज को पहुंचता है, अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह का अजाब आता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो जितने खामोश तमाशाई थे सब उस अजाब में गिरफ्तार होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आप हमसे अगर ये पूछते हैं हमें यहां बैठकर करना क्या चाहिए, हम कैसे करें, तुम्हारा दिल अगर रो पड़ा उनके दर्दों से, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। ये बंदा जा तो नहीं सकता था, लेकिन अपने भाई के दर्द में ऐसा बेकरार था कि इसका खाना छूट गया था, ऐसा बेकरार था कि इसकी नींदें खत्म हो गई थी। ये भी लिखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। लेकिन यहां बैठ करके हम अय्याशियों पर अय्याशियां करें, अपने गुनाहों से कभी बाज ना आए, तो फिर मेरे अजीजों, उन निहत्ते मजलूमों के हम बहुत खतरनाक किस्म के दुश्मन कहलाएंगे। जहां उनको पानी का एक कतरा नहीं, जहां उनके लिए लुकमा नहीं, वो किसी का बचा हुआ कचरा खाने पर मजबूर है, उस वक्त हमारी बर्तनें खानों से भरी हुई हैं, हमारी दावतों में हमारे बचे हुए खाने गटर और नालियों में बह रहे हो। इन हालात में मेरे अजीजों पकड़ होगी, हमारी भी पकड़ होगी। बदलो अपने हालात, उठो वो गरना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, ये जो हालात पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, ये मेरे आका के फरमान के मुताबिक अंदेशा ये लग रहा है अनकरीब इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हालात बदल जाएंगे। लेकिन हमको किसी के आने का इंतजार करते हुए हालात का इंतजार नहीं करना है। अभी बदलो, आज बदलो, अल्लाह की तरफ दौड़ो और उससे गिड़गिड़ा कर कहो कि मौला करीम, हमारे शामत अमाल, हमारी बुराइयों के सबब अगर ये तेरी पकड़ है, हम तौबा करते हैं तेरे दरबार में। जानते हो मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह के गजब को अगर कोई चीज ठंडी करती है तो एक मोमिन सालेह की रिक्कत अंगीज दुआएं और उसके निकलने वाले आंसू अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं, अल्लाह के गजब को ठंडा करते हैं। तुम गिड़गिड़ाओ उस मौला की बारगाह में। ये नहीं कि इज्तिमाई तौर पर किसी के सामने आप रो धोकर चले गए या फिर आप लोगों को दिखाने के लिए कोई स्टेटमेंट जारी कर दिए। नहीं, तन्हाई में बैठे हो, अकेले में बैठे हो। जैसे कि कल एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी थी, हमारे उलमा ने ऐलान किया था, पूरी दुनिया मिल करके जुमेरात का रोजा रखे, इसलिए कि रोजा अल्लाह को पसंद है। और इफ्तार से पहले अगर कोई दुआ करे, अव्वल दुआ हमारी उन मजलूमों के हक में हो, उन जालिमों के खिलाफ हो, मजलूमों की मदद के लिए हो। यकीनन अल्लाह की मदद आएगी और आएगी, क्योंकि कुरान बार बार कहता है, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मैं इन्हीं तमाम बातों से अपनी गुफ्तगू को आज समेटता हूँ। आज के इन हालात में आपकी जिम्मेदारी है अपने ईमान पर मजबूती से जमे रहो, इस्तिकामत। सुभान अल्लाह, दिल को तड़पा देने वाला बयान था मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब का। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बयान पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए, वहाँ के मुसलमानों के लिए खूब दुआएं करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए दुआ ज़रूर करें। और इज़राइल का खुलकर बायकाट करें, वहाँ के प्रोडक्ट का बायकाट करें, वहाँ के प्रोडक्ट कोई भी ना ख़रीदे ताकि उन्हें मासी नुकसान हो। और हम फ़िलिस्तीन का साथ दें, फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।